آپ کیا بتائیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو آپ کی عمر 6 سال کی تھی آلموسٹ، جو کتابوں میں لکھا ہوا 5 سے 6 سال تو اس کے بعد رسول اللہ نے کون سی مشکلات ان کو آئی ہوں گی؟ اور آج کے عوام میں اگر کوئی 4-5 سال کا بندہ، کوئی ایک بچہ جس کی والدہ چلی جائیں، والد سر پہ پہلے نہیں تھے، وہ کن مشکلات میں ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایک موٹیویشنل ان کو ضرورت ہے اس وقت ان کو سہارا دینے کی، تو ہم ان کو کس طرح سے گائیڈ کریں کہ رسول اللہ نے اس وقت اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ ماشاءاللہ میں بڑا متاثر ہو رہا ہوں، آپ کا جو چینل اس لیول پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ لوگوں تک میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں، یہ بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، خوش آئین ہے، خدا مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ دیکھیں جی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی پہلے بابا کا دنیا سے چلے جانا، دنیا میں ظاہراً آنے سے پہلے، اور پھر والدہ کا چلے جانا، سرکار کی زندگی کے اس سفر میں کہیں فرق نہیں آیا۔ جی، مطلب ظاہراً جس طرح ہوتا ہے مگر کوئی فرق نہیں آیا۔ فوراً خدا کی مہربانی اور خدا کی خاص عطا سے جناب عبد المطلب علیہ السلام نے شہزادے کی اس طرح تربیت کا آغاز فرمایا، سبحان اللہ کیا کہنے، اور پھر تربیت چلتے چلتے آگے اپنے ایک بیٹے کو دی جنہیں کائنات جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام سے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام سے یاد رکھتی ہے، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ اب یہاں بحیثیت ایک معصوم، کہیں بھی کتاب میں ایسا شکوہ پاک رسول کی زبان سے نہیں ملا اس میں سرکار نے خدا کی بارگاہ شکوہ کیا، خالق پہلے میری ماں چلی گئی، پہلے میرا باپ چلا گیا، پھر میری ماں دنیا سے چلی گئی، خالق تو نے تو مجھے بالکل ہی کائنات میں ادھورا اور اکیلا چھوڑ دیا۔ ایسا شکوہ مصطفیٰ کی زبان سے نہیں ہے، اس لیے تو کہتے ہیں سنت رسول یہی ہے کہ ہماری زبانوں میں شکوے کی بجائے شکر ہونا چاہیے، تاکہ شکر جب زندگی کے آغاز سے ہی شکر شروع ہو جائے گا تو آگے آنے والی زندگیوں میں بھی شکوے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ ایک بڑی اہم چیز تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے۔ دوسری چیز، سرکار نے اس وقت میں یعنی ان اوقات میں سرکار نے اپنے اس منصب کو مضبوطی سے تھامے رکھا، یعنی وہ تھا منصب سب سے پہلا اللہ کی ذات پہ یقین، خدا پہ یقین جو سرکار کا تھا تو وہ بڑا کمال تھا۔ بلکہ یہاں ایک اور چیز بھی مجھے آپ کے سوال سے کتابوں کی روشنی میں یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے سرکار ایک مصمم ارادے والی ہستی تھے، یعنی جس چیز کا ارادہ فرما لیتے تھے اور وہ بھی بچپن سے ہی، تو وہ مصمم ارادہ سرکار کے ظاہر کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین پیغام کی صورت میں موجود ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرو اور ارادہ اس چیز کا جو خالق کی رضا ہو، نہ کہ اس چیز کا ارادہ جس میں نفس کی خوشی ہو۔ یہاں یہ مصمم ارادہ سرکار کا بڑا خوبصورت، اور بچپن میں ہی سرکار نے مخلوق تک اپنے خوبصورت اخلاق کے ذریعے ایک بہترین میسیج دیا کہ اگر خدا کے امر سے ایسا ہو بھی جائے تو اپنے اخلاق کے دامن کو مت چھوڑیے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی باکمال ہستی کی طرف سے ہم تک پیغام پہنچا جس کو ہم لے کے آگے زندگی میں چل سکتے ہیں۔ یعنی سرکار نے کوئی فرق نہیں آنے دیا، اگر والدین کا سایہ دنیا سے اللہ کے امر سے چلا گیا فرق نہیں آنے دیا۔ جہاں تک آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آ جانے والے لوگوں کے لیے کیا میسج ہوگا، تو حضور اس حوالے سے یہی گزارش کروں گا، ہمارے زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خالصتاً خدا کے امر سے ہے، پروردگار عالم کے امر سے، پروردگار عالم کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہاں اگر بچپن سے ہمارے بچوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا جائے، اور ایجوکیشن کا تعلق ہمارے ہاں ماں کی گود ہے، وہ ایک بہترین ایک ذریعہ ہے۔ اگر خدا نے بچے کو آتے ہی ماں کی گود دی ہے تو وہ جیسے لوری کے طور پہ یہ سنانا شروع کر دے، تجھے اللہ کے امر پہ یقین کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے، تو میرے پاس خدا کی امانت ہے اور تجھے خدا کی اطاعت کے لیے میں تیار کر رہی ہوں، اور خدا کا امر کسی وقت بھی کچھ بھی آ سکتا ہے، تجھے اس پہ چلنا ہوگا۔ تو یہ ماں کی گود ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے، اور پھر جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا اپنا حصہ اس انداز میں کہ یقین اور شکر بچپن سے کانوں میں ڈال دیا جائے۔